بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی پر بھارتی قبضے کو 78 سال مکمل ہو گئے۔ دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی برادری نے کل یوم سیاہ منایا۔ صبح 10 بجے ملک بھر میں کشمیری شہدا کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آزاد کشمیر سمیت پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں اور مقبوضہ وادی کے مظلوم شہریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو دوستو بھارت نے جموں اینڈ کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری تھیں اور ایک بڑے حصے پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ جموں اینڈ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 78 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی عوام نے یوم سیاہ منایا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف حالیہ جارحانہ رویے کے تناظر میں یوم سیاہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کا انحصار مقبوضہ وادی کے تنازع کے منصفانہ اور دیرپا حل پر ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی دوستوں قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستانی ہر سال یہ دن اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی بہادر جدوجہد اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دوستوں مناتے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ غزہ میں کون سی بین الاقوامی فوج تعینات کی جائے گی۔ تل ابیب میں اسرائیلی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے یہ بات کہی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سیکیورٹی خود کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اس بات کا تعین کرے گا کہ غزہ میں کون سی قوتیں ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ دوستو میں بتاتا چلا جاؤں کہ ترکیہ تو پہلے نمبر پر ہوگی۔ یاد رہے کہ رجب طیب اردوان نے اجلاس میں مصر میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر اس اجلاس میں نیتن یاہو شریک ہوا تو رجب طیب اردوان نے اپنا جہاز مصر میں اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ دیوالی کے بعد دہلی کی ہوا انتہائی زہریلی ہو چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق PM 2.5 کی سطح 5 سال کی بلند ترین سطح یعنی 488 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تک جا پہنچی ہے۔ یہ دیوالی سے پہلے کی سطح سے 3 گنا زیادہ ہے۔ 20 اکتوبر دیوالی کی رات آلودگی کی سب سے زیادہ سطح ریکارڈ کی گئی۔ دہلی میں 3/4 گھروں میں لوگ آلودہ ہوا کے مضر اثرات کا شکار ہیں۔ گلے میں خراش، کھانسی اور آنکھوں میں جلن عام شکایات ہیں۔ 42% گھروں میں ایک یا زیادہ افراد گلے کی خراش یا کھانسی کا شکار ہیں۔ 25% کو آنکھوں میں جلن، سر درد یا نیند میں دشواری کا سامنا ہے۔ 17% سانس لینے میں دشواری یا دمے کی شدت کی شکایت کر رہے ہیں۔ 44% گھرانے باہر نکلنے سے دوستوں گریز کر رہے ہیں اور قوت مدافعت بڑھانے والی غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تقریباً 1/3 افراد آلودگی سے متعلق بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کر رہے ہیں۔ 23% رہائشی اس ہفتے یا اگلے ہفتے شہر سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 15% گھروں میں رہنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو 8% لوگ ماسک پہن کر اپنے معمول کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم 23% کا کہنا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے، بس اس کے ساتھ جئیں گے۔ ادھر دوستو پاکستان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحریہ کے 2 طیارے، ایک ہیلی کاپٹر اور ایک لڑاکا جہاز 2 مختلف حادثات میں تباہ ہو گئے، تاہم تمام اہلکاروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ یہ واقعات دوستو ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب امریکی صدر ٹرمپ اپنے دوسرے دور صدارت کے دوران پہلی مرتبہ ایشیا کے دورے پر ہیں۔ اس سال اس سے پہلے بھی امریکی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز 2 جنگی طیارے مشرق وسطی میں گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ بھارت اور چائنا کے درمیان 5 سال بعد براہ راست فضائی پروازیں بحال ہو چکی ہیں۔ یہ پیش رفت دوستو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بتدریج بہتری کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2020 کے اوائل میں جب ہمالیہ کے سرحدی تنازع میں ہونے والے فوجی تصادم کے بعد تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی تھی تو پروازیں بند کر دی گئی تھیں۔
تاہم حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں نرمی دیکھنے میں آئی ہے۔ گزشتہ سال بھارت اور چائنا نے متنازع سرحد پر گشت کے حوالے سے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے تھے، جسے تعلقات کی بحالی کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا تھا۔ اس سال اگست میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 7 سال بعد چائنا کا پہلا دورہ کیا تھا، جبکہ اسی ماہ چینی وزیر خارجہ نے بھی بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیل کے ایک مین اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستانی دستے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی ویب سائٹ وائی نیٹ نیوز نے کہا ہے کہ اسرائیل کی خارجہ اور دفاعی امور کمیٹی کو بند کمرہ اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس بین الاقوامی فورس میں انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کے فوجی شامل ہوں گے۔ تاہم دوستو، پاکستانی فوجیوں کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں اب تک باضابطہ طور پر کوئی اعلان یا عوامی سطح پر تذکرہ نہیں کیا گیا۔ جب وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ سے غزہ میں پاکستانی افواج کی تعیناتی کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں وزارت خارجہ ہی جواب دے گی۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر اور نوبیل انعام یافتہ معاشی ماہر ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے دوستو، پاکستان کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دی جانے والی کتاب کے سر ورق پر بنے نقشے نے بھارتیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دوستو گزشتہ ہفتے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس کتاب کے سر ورق پر بنے نقشے کے حوالے سے بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس نے جو کتاب پاکستان کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بطور تحفہ پیش کی، اس کے سر ورق پر بنے نقشے میں بھارتی ریاست آسام اور دیگر شمال مشرقی حصوں کو بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ چائنا کے دورے کے موقع پر ڈاکٹر محمد یونس نے کہا تھا کہ خطے کے سمندر کا واحد نگہبان بنگلہ دیش ہے، کیونکہ بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں کے پاس سمندر تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ابتدا سے ہی انڈیا جیسے بڑے ملک نے پاکستان کو دوستو تسلیم نہیں کیا، اور کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہو اور اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ پاکستان جانتا ہے کہ اگر افغانستان میں بھارت آ جاتا ہے تو یہ کسی صورت میں ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا۔ روس گوادر کا خواب لیے افغانستان آیا تھا، یہ ہمارے لیے سلامتی کا معاملہ تھا جسے ہم نے واپس روس کو راستہ دکھا دیا۔ اس میں بہت سی بے اعتدالیاں ہوئیں جن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر امریکہ بہادر خود تشریف لے آیا، یہ بھی اسی پالیسی کی زد میں آ گئے۔ ہم نے امریکہ کا اتحادی بن کر اسی کے دیے ہوئے وسائل سے بقول جنرل حمید گل مرحوم امریکہ کے تعاون سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دی۔ امریکہ ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلا اور ہم نے یہ پالیسی اپنائی کہ افغانستان میں ہماری دوست حکومت ہو یا نہ ہو، کم از کم ہماری دشمن حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ کے بعد طالبان کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں سے کم از کم ہمارے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی اور خطے کو تجارت کی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی گوریلا فورس کی طرح رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ خود کو ایک حکومت کے طور پر سمجھنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو ابھی بھی گوریلا فورس سمجھ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالبان امریکہ کی جگہ اب ایک دشمن چاہتے ہیں، جو ہمیشہ ہی آپ جانتے ہیں کہ طالبان لڑتے آئے ہیں، آگے بھی وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کی جگہ اب ایک وہ نیا دشمن چاہتے ہیں جو ان کی نظر میں پاکستان ہے۔ ویسے بھی طالبان کو دوستو افغانستان کی ایک بڑی آبادی قبول نہیں کرتی، اس لیے انہیں کچھ ایسا چاہیے جس پر سب افغانستانی متحد ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ فقط پاکستان سے دشمنی کرنی ہے، اٹک تک کے علاقے کا دعویٰ کر کے دریاؤں کا پانی بند کرنے کا اعلان کر کے وہ بار بار پاکستان سے گویا نظریاتی اور دیرپا تنازعات کو جنم دے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے پاکستان میں ہوئے مسلسل حملوں کے باعث پاکستان نے براہ راست کابل میں کارروائی کی جو طالبان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔
اس کے جواب میں طالبان نے پاکستان پر حملہ کیا اور کئی چوکیاں اب پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ قطر میں ہوئے مذاکرات سے جنگ تو رک گئی، اب استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان 3 روز سے مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے دوستوں کہ طالبان کسی غرور میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے روس کو اڑا دیا، انہوں نے امریکہ کو شکست دی، اب پاکستان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ طالبان افغانستان کو جنگ پر ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑے میں انہیں انڈیا یا دوسرے پاکستان دشمنوں سے بلینک چیک کی صورت میں ماہانہ خرچہ ملتا رہے۔ طالبان دوستو یہ بھول رہے ہیں کہ روس کے خلاف وہ فقط پیادے تھے، جنگ کسی اور نے لڑی۔ اسی طرح امریکہ کے خلاف بھی جنگ میں وہ صرف پیادے تھے، جنگ کسی اور نے اور ترتیب کسی اور نے دی۔ روس، امریکہ باہر سے آئی ہوئی قوتیں تھیں جنہیں بہرحال جانا ہی تھا۔ پوری دنیا کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نقصان کے اعتبار سے طالبان نے امریکہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عراقیوں نے پہنچایا، اس لیے امریکی جلد عراق چھوڑ کر بھاگے تھے۔ پاکستان کو کوئی جلدی نہیں ہے، ہم یہی ہیں اور یہیں رہیں گے اور یہیں لڑیں گے۔ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، ہم نہیں تو ہماری اگلی نسلیں یہیں رہیں گی۔ وقت کا عنصر گوریلا جنگوں میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اس وقت ہم سے غلطی ہوئی کہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیے۔ آپ ہمارے علاقوں میں گوریلا بھیج رہے ہیں، 2-4 سال یہی صورتحال رہی تو آپ کے گوریلے ہی کابل اور قندھار میں پھٹنے لگیں گے۔ بہت سے گروہ افغانستان میں موجود ہیں جنہیں بس اشارہ ہی درکار ہے اور وہ پرانی تنخواہ پر کام کے لیے بھی جلد میدان میں ہوں گے۔ ایک اہم عنصر بھی دوستوں نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان سے زیادہ پختون تو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ آپ کی جنگ باہر کی فورس سے نہیں ہے بلکہ اپنے ہی مقامی پختون سے ہے۔ یقین نہ آئے تو پچھلے 1 مہینے کے شہداء کی فہرست پر نظر دوڑا لیں، 80% پختون ہی ان حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے جو حملے کیے ہیں 80% تو اس میں پختون شامل ہیں۔ آپ لوگوں نے انڈیا کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا، ویسے انہی سے پوچھ لیتے ہیں، انڈیا سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخری جنگ میں پاکستان نے ان کا کیا حال کیا تھا۔ ہم بنیے کی فطرت کو جانتے ہیں دوستوں کہ وہ خود نہیں لڑتا، کسی اور کو آگے کر دیتا ہے، اس لیے اس نے ہمیشہ سکھوں کو ہم سے لڑوایا ہے۔ باقی رہی دوستوں مذاکرات کے حوالے سے بات، تو یہ ہم پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ان پر عمل نہیں ہوگا۔ جو لوگ خانہ کعبہ میں معاہدہ کریں اور وطن پہنچنے پر مکر جائیں وہ ہمارے ساتھ معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے۔ اس لیے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ طول کھینچے گا۔ پاکستان کی ریاستی پالیسی سے لگ رہا ہے کہ ادارے لمبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو جنگ ہوگی، بلی چوہے کا کھیل نہیں چلے گا اور پھر دو بدو مقابلہ ہوگا، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔